اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سورہ الحدید چل رہی ہے، سورہ الحدید مدنی ہے۔ اعلموا خوب جان لو، انما الحیات الدنیا کے دنیاوی زندگی لعب و لہو و زینت محض کھیل اور تماشا اور آرائش، یہ دنیاوی زندگی ہے، محض کھیل تماشا آرائش، و تفاخرم اور اترانا بینکم آپس میں فخر کیا جاتا ہے، و تکاثرن اور زیادہ حاصل کرنا، فی الاموال مال میں، والاولاد اور اولاد میں۔ فرمایا یہ کیسی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کا مثال غیثن، ان کی مثال جیسے بادل، اعجب الکفارا نہال کر دے کسانوں کو، نباتہ اس کی کھیتی، ثم یہیجو پھر وہ سوکھنے لگے، پہلے ٹھیک ہو گئی پھر وہ سوکھنے لگے، فتراہ تو اسے دیکھے، مصفرا زرد رنگ، ثم یکون پھر وہ ہو جائے، حطاما ریزہ ریزہ۔ اس طرح کل قیامت کے دن اعمال ہو جائیں گے۔ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا آرائش ہے، وفی الآخرت یہ تو دنیا ہے، اور آخرت میں عذاب شدید سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ساتھ ہی فرمایا، سخت عذاب کے ساتھ فرمایا، اور بخشش اللہ کی ہوگی، ورضوان اور خوشنودی رب کی ہوگی، وما الحیات الدنیا اور نہیں دنیاوی زندگی، الا متاع الغرور مگر نرا دھوکا۔ اب قرآن کی یہ آیت پڑھ کر دنیا کے بارے ہمارا جو خیال جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا مذموم ہے، دنیا بری ہے۔ یہ ویسی بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں بہت زیادہ آئے ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، وہ دنیا جو اس لیے حاصل کی جائے کہ تاکہ رب کی نافرمانی کی جائے، وہ دنیا تو مذموم ہے۔ لیکن ویسے دنیا اچھی وہ بھی قرآن میں آئی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے قرآن نے فرمایا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے دنیا میں چن لیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے کیا فرمایا، وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں وجی، دنیا کا لفظ استعمال۔ اور تیسرا، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو اس پر سب کا اتفاق ہے، وہ دنیا جو اس لیے اکٹھی نہیں کی گئی کہ فخر کریں گے، اترائیں گے اور آپس میں جناب مقابلے کریں گے، وہ دنیا مذموم نہیں۔ اگر مال کی کثرت کی طلب اچھے مقاصد کے لیے ہو تو مذموم نہیں، ہاں اگر ہو مقصد لعب و لہو و زینت، وہ یہ لعب کا مقصد کیا ہے؟ لعب اور لہو اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیں دنیا کی طرف راغب کر دے، آخرت سے غافل کر دے۔ ساری وہ چیزیں، یہ وہ دنیا ہے جو مذموم ہے۔ پڑھیے سابقو تیزی سے آگے بڑھو، الی مغفرت مغفرت کی طرف، من ربکم اپنے رب کی، وجنت اور جنت کی طرف بڑھو، ارضھا جس کی چوڑائی، کون جنت؟ جس کی چوڑائی آسمان کی چوڑائی کے برابر اور زمین کی چوڑائی کے برابر، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا ان کے لیے جو ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یؤتی یہ اللہ کا فضل عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ فضل فرمانے والا، العظیم بہت بڑا۔ ما اصاب تعالیٰ فرماتا ہے، ما اصابہ من مصیبت نہیں آئی کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں پر، الا فی کتاب مگر کتاب میں ہے، من قبل ان نبرأہا اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے وہ کتاب میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ آسان کیسے ہے؟ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال ان جو تقدیر ہے اللہ نے اس کو لکھ دیا تھا، 50,000 سال پہلے۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی بھی مصیبت زمین پر آتی ہے اور نہ تمہارے نفسوں پہ جانوں پہ آتی ہے، الا فی کتاب، کتاب سے مراد لوح محفوظ۔ پڑھیے
لکیلا کہ تم غم زدہ نہ ہو علی ما فاتکم اس پر جو تمہیں نہ ملے، چونکہ ہم نے لکھا ہی نہیں، اگر جو تمہیں نہیں ملا وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ ولا تفرحوا اور نہ اترانے لگو، اترانے کا مقصد یہ تکبر نہ کرنے لگو، بما آتاکم اس پر جو تمہیں مل جائے، چونکہ وہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ واللہ اور اللہ لا یحب دوست نہیں رکھتا کل مختال کسی مغرور کو، فخور شیخ باز کو جو شوخیاں مارتا ہے، متکبر ہے، اللہ ایسے بندے کو دوست نہیں رکھتا۔ پڑھیے جی، مختال فخور ہے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کسی مغرور شیخ باز کو۔ الذین یبخلون جو لوگ بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ومن یتولی اور جو روگردانی کرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کا مستحق۔ لقد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسولنا یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو، بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے اتاری ہے معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، والمیزان اور میزان بھی، لیقوم الناس تاکہ لوگ قائم رہیں، بالقسط انصاف پر، وانزلنا الحدید اور ہم نے پیدا کیا لوہے کو، فیہ بأس شدید اس میں بڑی قوت ہے۔ پہلے زمانے جب جنگیں ہوتی، زرہ کو ڈھال بنایا جاتا تلواروں اور تیروں کے حملے روکنے کے لیے، ومنافع للناس اور طرح طرح کے فائدے لوگوں کے لیے۔ یہ جو بات آئی ہے نا لوہے کی، تلوار بنتی ہے لوہے کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حدیث پاک سنیں، فرمایا بعثت بالسیف مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا، بین یدی الساعۃ قیامت کے سامنے، قیامت سامنے ہے، مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ تلوار کیوں بھیجی گئی؟ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، فرمایا جب تک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کی جائے۔ دوسرا فرمایا میرا رزق بنا دیا گیا ہے نیزوں کے سائے کے نیچے، نیزہ بھی لوہے کا ہوتا ہے، میرا رزق بنا دیا گیا ہے نیزوں کے سائے کے نیچے۔ تیسری بات فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ ذلت مسلط کر دی گئی ہے، کس پر یا رسول اللہ؟ فرمایا عَلَى مَنْ خَالَفَ امری جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا اس پہ ذلت مقدر ہو گئی، مسلط ہو گئی۔ فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی، فَهُوَ مِنْهُمْ وہ اسی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ جس نے یہودیوں سے مشابہت اختیار کی، چاہے عیسائیوں سے کی، جس قوم سے کی، فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کچھ فرق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو لوحہ ہے اس میں طرح طرح کے فائدے لوگوں کے لیے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ دیکھ لے اللہ، مَن يَنصُرُهُ کون مدد کرتا ہے اس کی، وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی، بالغیب بن دیکھے۔ اب اللہ کچھ لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر لے یا اللہ پہ ظاہر ہو جائے، اللہ پہ ہر چیز ظاہر ہے، اس کا معنی ہے تاکہ دیکھ لے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز یقیناً اللہ بڑا زور آور غالب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔